اللہ سے تو ڈرا ہی نہیں جا سکتا. میرا تو اپنا خیال ہے. میرا خیال یہ کہ ایک تھانے دار کا خوف بڑا ہوتا ہے اللہ سے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی خبر بھی آ جائے کہ پولیس والے آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ خوف ہوتا ہے اللہ کی نسبت سے. مگر ہم اس کو خوف نہیں مانتے. اللہ سے ڈرا نہیں جا سکتا. سائزز برابر نہیں. اب سمجھتے ہو نا, وہ پیرامیٹر نہیں بنتا. اتنے بڑے کا اتنے چھوٹے کے ساتھ پیرامیٹر نہیں بنتا. یہ تو اب آپ کی گستاخی نہ اٹھ کو اللہ میاں مجھے ڈرا لے جیسے کفار مکہ کا کرتے تھے. تو خوف کا کوئی وزن ہوتا ہے, خوف کا کوئی گریڈ ہوتا ہے. اتنے بڑے اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی گریڈ نہیں بنتا. میرا کیا اور آپ کا کیا, اس پوری دنیا کے بھی انسان اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کے ساتھ وہ کو مخاصمت نہیں لے سکتے, لڑ نہیں سکتے, جھگڑ نہیں سکتے, اور نہ ہی ان کے ڈر سے وہ زندہ رہ سکتے. دراصل خدا کے خوف کا مطلب ہے کہ اس فاصلے سے ڈرو جو تمہاری فضول حرکات کی وجہ سے تمہارے اور اللہ میں پڑ جائے. خوف یہ ہے کہ تم خدا کی محبت سے دور نہ ہو. ابھی ہے دل کو مقام سپردگی سے گریز, چلو ایک اور صحیح زلف عنبری میں سکن. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباؤکم او اشد ذکر. جب کوئی خدا سے محبت کر رہا ہو اس کا خوف ہی اصلی خوف ہوتا. وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں جو مجھے اپنے محبوب سے دور کر دے. یہی خوف الہی. پیغمبر اپنے زمانے کا سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے علم لینے کیوں گئے؟ بڑے خوب, بہت دنوں کے بعد کسی نے بڑا اچھا خوبصورت سوال کیا. بات یہ ہے کہ جہاں تک لمٹ جاتی تھی پروفٹ, زمین پر پیمبر ہی پیمبر تھا. موسیٰ ہی موسیٰ پیمبر تھے, اللہ کے محبوب ترین بندے تھے. تو انہوں نے غلط گمان نہیں کیا, غلط نہیں گمان کیا. ظاہر ہے یا تو کوئی مفروضہ پیمبر ہوتے نا, وہ تو ڈکلیئرڈ پروفٹ تھے اور ساری دنیا سے اس وقت معزز ترین شخص. اللہ نے ان کو تختیاں عطا کی تھی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کوئی تکبرات سے نہیں کہا کہ اللہ میں ہی سب سے پڑھا لکھا ہو سکتا. یہ تکبرات سے نہیں کہا. اللہ نے خضر کی صورت میں ان کی تعلیم مکمل کی. اللہ نے خضر کی شکل میں ان کی تعلیم مکمل کی. کیا موسیٰ میرے علم کو نہ جانا. دیکھو ایک پیغمبر نے یہ کہا جب اس سے پوچھا گیا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسیٰ نے کہا یا اللہ گمان کرتا ہوں کہ میں ہی ہوں. اور دوسرے پیغمبر کو پوچھا گیا, سرکار رسالت مآب سے پوچھا گیا اللہ کے علم کے بارے میں, فرمایا اگر ساری دنیا سمندر ہو جائے اور تم اپنی انگلی اس میں ڈبو تو جو پانی ادھر لگے گا وہ تمہارا علم اللہ کے مقابلے میں اس سے بھی کم. یعنی ایک طرف انکسار علم کا یہ عالم ہے, دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے حقائق پر نظر رکھتے ہوئے کہا کہ شاید میں ہی بڑا عالم ہوں, میں ہی پیغمبر ہوں. تو خدا نے ان کو ڈانٹ پھٹکار نہیں کی, کہا کہ موسیٰ میرا علم بہت بڑا ہے اور میں تجھے ایک اور ڈائمنشن علم کی سکھانا چاہتا ہوں جس کا تجھے پہلے علم نہیں ہے. اور اگر اس آیت کو پڑھیں تو بے صبری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور وجہ اللہ بیان کرتا ہے کیف تصبرو, تجھے کیسے صبر آئے, الا ما لم تحط بہ خبرا,
تجھے علم جو نہیں۔ تو جب حضرت خضر ہو کے پلٹ گئے تو آپ کا کیا خیال ہے پیغمبر کے علم میں وہ دوسری ڈائمنشن بھی نہیں آئی؟ جب خضر چلے گئے واقعہ ختم ہوا تو وہ جو دوسری ڈائمنشن تھی علم کی وہ بھی حضرت موسیٰ کے علم میں آ گئی، اور اب خضر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں زیادہ جانتا ہوں ان سے۔ واقعتاً اللہ نے موسیٰ کے دعوے کو مکمل کیا واقعہ خضر سے۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں بھی آتی تھی اللہ کے نزدیک موسیٰ کو تو حضرت موسیٰ نے خضر کے واقعے سے وہ علم بھی حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا، اور یقیناً وہ اس وقت سب سے بڑے عالم